بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب کی کتاب ذات کا عرفان کے پارٹ نمبر 16 صفحہ نمبر 141 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں میں سے ایک شخص نے کہا، میرے پاس علم الکتاب ہے جس کے تحت اس بات پر قدرت رکھتا ہوں کہ وہ تخت حاضر کر دوں اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ اب جو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت کو اپنے پاس موجود پایا۔ حاضرین مجلس کی حیرانی کو دیکھ کر اس اللہ کے بندہ نے کہا کہ یہ علم الکتاب مجھے میرے رب کے فضل و کرم سے ملا ہے، اور میرے رب نے یہ علم مجھے اس لیے عطا کیا ہے کہ چاہے میں اس کو استعمال کروں اور چاہے استعمال نہ کروں، اور جو کوئی اس علم کو استعمال کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور جو استعمال نہیں کرتا اپنے لیے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے معاورہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ایک بندہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندہ کی طرز فکر کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ بندہ کہتا ہے، میرے پاس کتاب کا علم ہے، میں اس علم کے ذریعے اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ افریت بھی یہی کہتا ہے کہ میں اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں تخت کو حاضر کر دوں گا۔ اس واقعہ میں بہت ہی لطیف نکتہ پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ جن اور انسان کے درمیان یہ فرق ہے کہ جن خود کو وقت کے ساتھ پابند کیے ہوئے ہے، لیکن بندہ نے وقت کی نفی کر دی ہے۔ بندہ کا ذہن آزاد اور لامحدود وسعتوں کا مالک ہے، اس لیے کہ وہ اس علم کو جانتا ہے جس کا نام روح ہے۔ یہ بندہ کتاب کے اس علم کو جانتا ہے کہ بشر پتلا ہے، پتلا خلا ہے، خلا یا بشر میں اللہ کی روح ہے، روح اللہ کا امر ہے، اور اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ طرز تکوین کے اس بندہ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں قدم اٹھائے اور کام پورا ہو جائے، یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ قدم صرف اللہ کے لیے اٹھایا گیا ہے یا اور بھی مصلحتیں شامل ہیں۔ اس میں جنت بھی ایک مصلحت ہے اور بہت سی نیکیاں بھی مصلحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک نہیں پہچانتا جب تک مقصد صرف اللہ کی ذات نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کا مقصد جنت ہے تو جنت اس کو جانتی ہے، کہتی ہے آؤ لبیک۔ اگر ایک آدمی کا مقصد دنیا ہے تو دنیا اسے جانتی ہے، کہتی ہے آؤ لبیک۔ اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد یا کوئی دوسری غایت شریک کرنا کفر ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ منسوب ہے کہ لوگوں نے انہیں دیکھا کہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لیے ہوئے دوڑتی چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، اب کہاں دوڑی جا رہی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، میں آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور پانی سے دوزخ کو بجھا دوں گی تاکہ لوگ اللہ کی پرستش کریں۔ جس کو دیکھو جنت کی خواہش اور دوزخ کے خوف سے اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرے۔ موسم بہار میں حضرت رابعہ بصری سے خادمہ نے عرض کیا، مکان سے باہر آئیے اور خالق کائنات کی صنائی اور قدرت کا ملاحظہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا تو اندر کیوں نہیں آ جاتی کہ خود خالق حقیقی کو دیکھ لے، اور فرمایا میرا کام صنعت کو دیکھنے کا نہیں ہے، میں خالق کو دیکھتی ہوں۔ آپ سے لوگوں نے سوال کیا، آپ جس ہستی کی پرستش کرتی ہیں کیا آپ اس کو دیکھتی بھی ہیں؟ فرمایا اگر میں نہ دیکھتی تو پرستش کیسے کر سکتی تھی۔ چند بزرگوں کی ایک جماعت حضرت رابعہ بصری کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ایک بزرگ سے آپ نے پوچھا، تم خدا کی عبادت کس لیے کرتے ہو؟ اس بزرگ نے کہا، دوزخ کے ساتھ طبق نہایت عظیم ہے، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ خوف کی وجہ سے مجبوراً خدا کی پرستش کرتا ہوں کہ اس نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، وہ بندہ بدترین بندہ ہے جو کسی خوف یا طمع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا، آپ عبادت کیوں کرتی ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہیں رکھتی؟ فرمایا دوزخ اور بہشت کا ہونا ہمارے نزدیک یکساں ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کے یہ واقعات بھی اصحاب تکوین کی طرز فکر کے آئینہ دار ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنا عرفان رکھنے والا شخص ہی خالق کائنات کا عرفان حاصل کر سکتا ہے۔
باب ہفتم، خواب میں مستقبل کا انکشاف ہوتا ہے۔ سوال: انسان اپنی زندگی کا بہت سا حصہ سو کر گزارتا ہے، سونے کے دوران وہ خواب بھی دیکھتا ہے، یہ خواب کیا ہیں؟ کیا ان کی انسانی زندگی میں کوئی حقیقت ہے؟ انسان کے لیے یہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ جواب: خواب ہماری زندگی کا حصہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کے اندر ایسے حواس بھی کام کرتے ہیں جن کے ذریعے انسان کے اوپر غیب کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم ادھیڑ لیتے ہیں رات پر سے دن کو۔ سورہ یاسین۔ آیت مقدسہ کی روشنی میں ہمارے اندر کام کرنے والے دونوں حواس، بیداری کے حواس اور خواب کے حواس، ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، بالکل اس طرح جیسے ایک ورق میں دو صفحے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ الگ الگ ہونے کے باوجود ورق ایک ہی رہتا ہے، دونوں صفحے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک یکجان ہو گئے ہیں۔ انسان کے اندر کام کرنے والے حواس کی نوعیت بھی ورق کی طرح ہے۔ ورق کا ایک صفحہ بیداری اور دوسرا صفحہ خواب، دونوں صفحوں پر ایک ہی عبارت لکھی ہوئی ہے، صرف زاویہ نظر کا فرق ہے۔ نظر ایک صفحہ پر تحریر کو زیادہ روشن اور واضح رکھتی ہے اور دوسرے صفحہ کی عبارت کو دھندلا اور غیر واضح دیکھتی ہے۔ روشن اور واضح دیکھنے کی حالت میں نظر ذہن کو عبارت کے مفہوم سے باخبر کر دیتی ہے، اور جب نظر اس عبارت کو دھندلا اور غیر واضح دیکھتی ہے تو ذہن اس عبارت کے مفہوم سے قاصر رہتا ہے، یعنی اس میں کوئی معنی نہیں پہنا سکتا۔ چونکہ ورق کے دوسرے صفحہ خواب کے حواس کی عبارت بیداری میں کام کرنے والی نظر کے لیے دھندلی ہے، اس لیے اس میں زیادہ غور اور فکر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب فکر اس عبارت کے اندر مرکوز ہو جاتی ہے تو انسان عبارت کی معنویت میں حقیقت کو تلاش کر لیتا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ورق کے ایک صفحہ کی عبارت کو جو بظاہر روشن ہے، ہم سرسری طور پر پڑھ کر کوئی نہ کوئی معنی پہنا لیتے ہیں جس میں حقیقت کا پہلو نظر انداز ہو جاتا ہے، اور ورق کے دوسرے صفحہ کی عبارت میں جو بہت غور اور فکر کے بعد مطالعہ کی جاتی ہے، حقیقت کے چھپے ہوئے پہلو نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جس کو ہم خواب دیکھنا کہتے ہیں وہ دراصل ورق کے دوسرے صفحہ کی وہ عبارت ہے جو بیداری کے حواس کی گرفت میں نہیں آتی۔ انسان کے اندر کام کرنے والے حواس بیداری کے ہوں یا خواب کے، غیب سے براہ راست ایک ربط رکھتے ہیں، کیونکہ ایک ہی عبارت الگ الگ دو صفحوں پر تحریر ہے، اس لیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ انسان نے اپنی نادانی کی وجہ سے ایک حصہ کا نام ظاہر اور دوسرے حصہ کا نام غیب رکھ لیا ہے۔ فی الواقع یہ طرز فکر اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قانون کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہم نکالتے ہیں رات کو دن سے اور نکالتے ہیں دن کو رات سے، اور داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، یعنی رات اور دن کے حواس ایک ہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے ان دو حواسوں میں سے ایک حواس کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، چونکہ یہ تسلط خود ہمارا اختیار کرتا ہے، اس لیے ہم نے اس پابندی میں مقید ہو کر خود کو پابند کر لیا ہے، اور اس پابندی نے ہمیں اسپیس اور ٹائم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ خواب یا خواب کے حواس میں ہم اسپیس اور ٹائم کے ہاتھ میں کھلونا نہیں ہیں، بلکہ ٹائم اور اسپیس ہمارے لیے بنی ہوئی ہے۔ تاریخ کے صفحات میں ایسے کتنے ہی خوابوں کا تذکرہ ملتا ہے جو مستقبل کے آئینہ دار ہیں۔ ان خوابوں میں خواب دیکھنے والے کے مستقبل کا انکشاف ہی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات یہ خواب پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف میں مستقبل کے آئینہ دار خوابوں کا ذکر آیا ہے۔ یوسف نے کہا: اے میرے باپ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند، میں نے دیکھا کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب نے فرمایا: میرے بیٹے، جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند تیرے آگے جھکے ہیں، اس طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت عطا ہوئی تھی، اپنے لخت جگر کو یہ بھی کہا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ قرآن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب میں موجود حضرت یوسف علیہ السلام کے مستقبل کو دیکھ لیا تھا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جگر گوشہ کو ہدایت فرمائی کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر نہ کرنا۔ خواب کی تعبیر میں یہ بات ان کے سامنے آ گئی تھی کہ حضرت یوسف کے بھائی ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس طرح جب حضرت یوسف زندان مصر میں قید تھے، قیدیوں نے، جن میں ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا باورچی تھا، اور وہ بادشاہ کو زہر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے، حضرت
یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے۔ ایک نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر میں فرمایا، انگور نچوڑنے والا بری ہو جائے گا اور اسے پھر ساقی گیری سونپ دی جائے گی اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے۔ قرآن پاک میں بیان کردہ چوتھا خواب بادشاہ مصر کا ہے۔ بادشاہ نے تمام درباریوں کو جمع کر کے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں نگل رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 دوسری سوکھی۔ بادشاہ کے دربار میں ماہرین خواب نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشان خیالی کا مظہر قرار دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 برس تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے، ان 7 برسوں میں غلے کی خوب فراوانی ہوگی اور اس کے بعد 7 برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی باہر سے نہیں آئے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ رکھا ہوگا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں بیان شدہ خوابوں میں ایک خواب پیغمبر کا ہے اور 3 خواب عام انسانوں کے ہیں۔ انجیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے خواب کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، اور خدا نے رات کو خواب میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا، اے یعقوب، اے یعقوب۔ اس نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں، مصر جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا، یعنی میری نگہبانی تیرے ساتھ ہے، اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ حالات و واقعات اسی طرح پیش آئے جس طرح خوابوں میں نشاندہی کی گئی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ کا خواب بھی قابل غور ہے کہ ملکہ زبیدہ نے اپنے بیٹے امین الرشید کی پیدائش کی رات خواب دیکھا کہ 4 عورتوں نے امین الرشید کو کفن میں لپیٹنا شروع کر دیا ہے۔ لپیٹتے وقت ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا، کم عمر، تنگ دل، بدخو بادشاہ۔ دوسری نے کہا، بد چلن، ظالم، نہ سمجھ اور فضول خرچ فرما روا۔ تیسری نے کہا، گناہگار، بے وفا، کم عقل اور نا تجربہ کار حکمران۔ چوتھی نے کہا، دھوکہ باز، عیاش اور مغرور تاجدار۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خواب ایک ایک لفظ درست ثابت ہوا۔ اس خواب سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ذہن بیداری کی طرح خواب میں بھی معنویت اور مفہوم کی طرف متوجہ رہے تو خواب اور خواب کی تعبیر ساتھ ہی ساتھ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ خواب میں پیشن گوئیاں۔ علامہ اقبال کی پیدائش سے قبل ان کے والد نے بھی خواب دیکھا تھا۔ خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میں لوگوں کا ہجوم ہے، فضا میں رنگا رنگ پروں والا ایک نہایت خوبصورت پرندہ اڑ رہا ہے، لوگ دیوانہ وار اپنا ہاتھ بڑھا کر اس پرندے کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کے والد بھی اسی ہجوم میں شریک ہیں۔ وہ پرندہ باوجود جد و جہد کے ہجوم میں سے کسی صاحب کے ہاتھ نہیں آتا اور ایک دم فضا سے اتر کر علامہ اقبال کے والد صاحب کی گود میں خود بخود آ کر گرا اور انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ حضرت مجدد الافسانے کی ولادت سے پہلے ان کے والد نے خواب دیکھا کہ تمام دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، سور اور بندر لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یکایک مجدد صاحب کے والد کے سینہ سے ایک نور نکلا اور اس میں سے ایک تخت ظاہر ہوا۔ اس تخت پر ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہے جس کے سامنے ظالموں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور کوئی شخص بلند آواز سے پکار رہا ہے، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کے مقدر میں مٹ جانا ہی ہے۔ تعبیر یہ بتائی گئی کہ تمہارے ایک لڑکا ہوگا اور اس کے ذریعے حق کا بول بالا ہوگا اور کفر و الحاد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تاج الاولیاء حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے حضرت بابا تاج الدین کی پیدائش سے قبل خواب دیکھا کہ ایک ایسا میدان ہے جس کی وسعت کا اندازہ ممکن نہیں۔ اس میدان کے اندر ہزاروں شہر آباد ہیں اور ان شہروں میں ہر مذہب و ملت کے لوگ رہتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، 14ویں رات ہے، چاندنی ہر سمت پھیلی ہوئی ہے، ہر شخص چاندنی کے حسن میں سرشار اور پرکیف ہے۔ حضرت کی والدہ نے دیکھا کہ چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کی گود میں آ گیا اور اس چاند کی کرنیں پورے عالم کو منور کر رہی ہیں۔ مدرجہ بالا خواب ہمیں اس حقیقت میں تفکر کی دعوت دیتے ہیں کہ خواب ہماری زندگی کا اسی طرح حصہ ہے جس طرح بیداری ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ انسان جس طرح سونے پر مجبور ہے، بالکل اسی طرح جاگنے اور بیدار رہنے پر بھی مجبور ہے۔
میری ڈائری۔ سوال: اللہ تعالیٰ سے قربت کا احساس ہوتا ہے مگر درمیان میں حجاب حائل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ادراک میں یہ بات سما جاتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھو لیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے سجدہ کی حالت میں اپنا پائے مبارک ہمارے سر پر رکھ دیا ہے۔ فکر کے بعد نتیجہ ہمیشہ یہی نکلتا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب قائم ہے۔ پائے مبارک کے بارے میں صرف ادراک کام کرتا ہے، لیکن ہم اس کو یوں بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیر مبارک اس طرح کے تھے۔ جواب: ہوتا یہ ہے کہ ادراک میں یہ بات آ جاتی ہے کہ حجاب کے پیچھے اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے۔ ذوق ابدیت بندہ کو سجدہ کی حالت میں لے آتا ہے۔ اب ادراک میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابدیت کو قبول فرما لیا ہے۔ بندہ کے سر پر پائے مبارک رکھ کر قبولیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ عرش و کرسی پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی نہ کسی طرح خد و خال میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی شکل و صورت ہے۔ صرف اشارہ کنایا میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرش پر اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہیں۔ بصارت کا ادراک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نور ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دیکھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہنا پڑے گا کہ صرف ہاتھ دیکھا، پورا جسم نہیں دیکھا۔ عرش پر ایک ہستی تشریف فرما ہے۔ اس ہستی کی خد و خال کیا ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک ہستی تشریف فرما ہے جو اللہ ہے، مگر اس ہستی اقدس نے ایک واقعہ سے اپنا سراپا چھپایا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا مشاہدہ کیا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کیا اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی آنکھیں ہوتی ہیں جس طرح انسان کی ہوتی ہیں، تو جواب یہ ہوگا کہ صرف آنکھ دیکھی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرہ پر دو آنکھیں ہیں اور اس طرح کی ہیں۔ آج مراقبہ میں دیکھا کہ میرے اندر کائنات کی بیس تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے اور میرے اندر کائنات تخلیق ہو رہی ہے۔ زوچین الشتین مثلث کے دونوں رخ میرے اندر ہیں اور ان مثلث کو ایک دائرے نے محیط کر رکھا ہے۔ مثلث کے نور کی صورت میں نور کی ہر تعبیر کسی انقطاع کے گر رہی ہے۔ جیسے ہی وہ مثلث سے آ کر ٹکراتی ہے، مثلث کے اندر بکھر جاتی ہے اور اس کا بکھرنا ہی کائنات ہے۔ اس کی مثال سینما سے دی جا سکتی ہے۔ مشین سے ایک روح لہروں کی صورت میں نزول کرتی ہے اور وہ لہریں اسکرین سے ٹکراتی ہیں۔ ایسے ہی ٹکرانا وقوع پذیر ہوتا ہے۔ پردہ پر مختلف شکلیں نمودار ہوتی رہتی ہیں۔ یہی صورت انسان کے اندر جاری و ساری ہے۔ مصدقہ اطلاعات یا عالم امر سے ایک روح چلتی ہے اور انسان کے اندر مثلث اسکرین پر آ کر ٹوٹتی اور بکھر جاتی ہے۔ بکھرنے کے ساتھ ہی وہ سب لہریں شکل ہو جاتی ہیں اور روح کے اندر پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ اس روح میں انسان، جنات، فرشتے، تمام اجرام سماوی، عرش، کرسی اور حجابات سب کچھ ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اس روح سے ماورا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود بالکل الگ ایک ہستی ہے۔ حجابات تک اس روح اور مثلث میں مشاہدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اس روح اور مثلث میں مشاہدہ ہوتی ہیں، لیکن ذات باری تعالیٰ اس روح اور مثلث سے ماورا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ڈائمنشن اور خد و خال سے ماورا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کو شکل و صورت اور خد و خال میں محدود نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ادراک ضرور کر سکتے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 150 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔